انسان جو سوچتا ہے، انسان جس پر یقین رکھتا ہے، وہ یقین اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یقین بڑی قوت ہے، دنیا میں رہنے کا راستہ دکھاتا ہے، اس راستے پر چلاتا ہے۔ انسان کے لیے زندگی میں دکھ سکھ برداشت کرنے آسان اسی یقین سے ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کیا کچھ نہیں بیتتا، کیسے وہ قائم رہے، کنسسٹنٹ رہے اس یقین کے ساتھ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جب اللہ کے رسول شام کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ شام کی ہم نے اور شام کی سارے ملک نے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ رب العزت کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رات کی بہتری کا اور اس رات کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والی ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس رات کے شر سے اور اس کے بعد آنے والی رات کے شر سے۔ اے میرے رب، میں کاہلی سے اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیا یقین ہے، کیا بیلیف ہے۔ شام کی ہم نے اور سارے ملک نے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو کائنات کا ایک حصہ سمجھنا، خود کو یقین دلانا سب ایک خالق کی مخلوق ہے، اور جس نے پیدا کیا تعریف اس کے لیے ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں وہی تو ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے، قدرت ہے، وہی بادشاہت کا مالک ہے، اسی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے دعا کرنے سکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے صبح کی بھلائی چاہیے، ایسے شام کی بھلائی چاہیے، جیسے صبح شر سے پناہ چاہیے، ایسے ہی
शाम को भी शर से पनाह चाहिए, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जिनसे इंसान जिद्द हो जाता है। दो चीजें इंसान को बहुत तकलीफ देती हैं और इंसान को इतना छोटा कर देती, गोया वो जमीन के अंदर ही धंस रहा हो। एक तो काहली और सुस्ती, दूसरे बुढ़ापा। हर शाम इस दीन को मानने वाला छोटा बच्चा भी दुआ करता है, या अल्लाह काहली से, या अल्लाह बुढ़ापे से अपनी पनाह में ले लीजिए। और फिर दो और चीजें हैं जिसका खतरा इंसान को लाहक रहता है, कब्र के अजाब का और आग का। दुआ में गोया दुनिया और आखिरत दोनों ही समो दिए गए। ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा यकीन है, और यकीन के साथ हम अपने रब से दुआएं करते हैं। दुआ कर लीजिए। दुआ इबादत है, दुआ हिफाजत है, दुआओं पर इन्हिसार है, दुआओं का हिसार है।